سردیوں میں ہیٹر کے استعمال یا گرمیوں میں جنریٹر کا دھواں کمرے میں بھر جانے سے اموات کی خبریں اکثر ہماری نظروں سے گزرتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کشمیر کی وادی نیلم میں ہوا، جب کراچی کا نوبہاتا جوڑا کمرے میں سوتے ہوئے دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ کمرے میں موجود افراد اس خطرے کو محسوس نہیں کر پاتے اور کوئی مزاحمت یا جان بچانے کی کوشش کیے بغیر ہی بستر پر پڑے پڑے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ آخر وہ کون سی قاتل گیس ہے جس کی موجودگی کا معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ خاموشی سے مزاحمت کا موقع دیے بغیر انسانی جان لے لیتی ہے؟ سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں ان حادثات سے بچنے کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے؟ اگر آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر جو آپ کی جان کو محفوظ بنا سکتی ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں سردیوں کے دوران قدرتی گیس سے چلتے ہوئے ہیٹر کا استعمال عام ہے۔ یہ ہیٹر جہاں سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، وہیں یہ انسانی جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ گیس ہیٹر سے ہونے والی اموات کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کے کسی پہر گیس کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد دوبارہ آ جاتی ہے۔ چونکہ گیس سپلائی بند ہونے سے برنر بند ہو جاتا ہے، اس لیے دوبارہ سپلائی بحال ہونے پر برنر چلنے کے بجائے صرف گیس ہی ہوا میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ سردی سے بچاؤ کے لیے کمرہ ہر طرف سے بند ہوتا ہے، لہٰذا گیس کچھ ہی دیر میں کمرے میں پوری طرح بھر جاتی ہے اور کمرے میں موجود آکسیجن پر غالب آ جاتی ہے۔ نیند کی حالت میں لوگ آکسیجن کے بجائے گیس اپنے اندر کھینچتے ہیں اور بالآخر سانس گھٹنے سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ طبی زبان میں ایسی حالت کو ایسفیزیا کہتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال جنریٹر کا دھواں کمرے میں بھر جانے یا آگ لگنے کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ گاڑی میں ہیٹر چلا کر سونے والے بھی اکثر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں اور نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ زہریلی گیس دراصل کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے، جو بے رنگ اور بے بو ہوتی ہے۔ یہ قاتل گیس خون میں شامل ہو کر خون سے آکسیجن کی روانی میں رکاوٹ ڈالتی ہے، جس سے دل اور دماغ سمیت بہت سے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بالآخر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گیس بھر جانے سے مرنے والے مزاحمت کیوں نہیں کر پاتے؟ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب لوگ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو مخصوص مقدار سے زیادہ گیس پھیپھڑوں میں جاتے ہی جسم کے افعال کو کمزور کرنے لگتے ہیں۔ جسم میں اس قدر طاقت بھی باقی نہیں بچتی کہ سامنے دکھائی دینے والا دروازہ کھول دیں یا باہر نکل سکیں۔ یعنی اعصاب پر آکسیجن کی کمی اس قدر دباؤ ڈالتی ہے کہ ہلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور انسان ہوش کھونے لگتا ہے، بے ہوشی غلبہ پا لیتی ہے اور دماغ معوف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے باعث انسان مزاحمت ہی نہیں کر پاتا۔ ایسی صورتحال میں محفوظ رہنے کے لیے رات کو سونے سے قبل ہر صورت گیس ہیٹر بند کر دیں۔ اپنے گھروں اور کمروں میں مناسب طریقے سے تازہ ہوا آنے اور زہریلی گیسوں کے اخراج کے لیے کھلی جگہ ضرور چھوڑیں۔ جنریٹر کو ہمیشہ کھڑکیوں، دروازوں سے دور باہر چلائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ چمنیاں، فائر پلیس اور وینٹ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ ہوش میں کسی ایسی صورتحال کا شکار ہوں اور اچانک آپ کے سر میں درد، چکر، الٹی، تھکاوٹ یا کمزوری محسوس ہو، سانس کی دقت، الجھن یا ذہنی بے چینی اور سینے میں درد جیسی علامات میں سے کوئی چیز محسوس کریں تو فوری طور پر وہ جگہ چھوڑ دیں، کھلی جگہ پر چلے جائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ان آسان حفاظتی اقدامات کی مدد سے آپ خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔